السلام علیکم سیجیٹیریس دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آپ کا رولنگ پلینٹ آپ کے سروس ہاؤس میں اور دوسری مزے کا پلانٹری پوزیشن ایریز یعنی ففتھ ہاؤس کا رولنگ پلینٹ آپ کے خواہشات کے ہاؤس میں لبرا ہاؤس میں موجود ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کے کچھ کام کریئر سے ریلیٹڈ، پروفیشن سے ریلیٹڈ، ایسے اہم جن میں بہت بہتری ہو سکتی ہے، جو حسب خواہش آپ کی مرضی کے مطابق امپروو ہو سکتے ہیں، وہ کسی دوست، کسی سینئر کولیگ، کسی کے ریفرنس کی وجہ سے آپ کا یہ کریئر سٹیبل ہوتا ہے، سموتھ ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے۔ اور حسب خواہش ٹرانسفر پوسٹنگ اگر آپ چاہتے ہیں، اس کے بھی گنجائش اس میں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ سیجیٹیریس آپ کا سائن ہے، آپ کا رولنگ پلینٹ جوپیٹر اینٹی کلاک وائز 6th ہاؤس میں ہوتا ہے۔ 6th ہاؤس میں جب یہ ہوتا ہے اور تو یہاں پہ تھوڑا سا صحت سے متعلق پرابلمس اور ان چیزوں کی انڈیکیشن دیتا ہے، اور اس انڈیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خدا نخواستہ طبیعت خرابی کے چانسز ہو سکتے ہیں، اور اسپیشلی اگر ہم یہ کہیں گے تو ماس سے ریلیٹڈ۔ ماس کا تعلق ہوتا ہے ہمارے جسم میں لیور، بلڈ سرکولیشن، یہ 3 ایریا، اور ہارٹ۔ یہ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ جب یہ ہوتا ہے تو آپ کو ذرا سا اپنی صحت کے بارے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ احتیاط سے مراد ہے کہ مزے سے رہیں، خوش باش رہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی کمی یا ایسی کوئی چیز فیل ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا پہلے نہیں ہوا، اب کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو اس کو ذرا سیریس لینا چاہیے، اس کو چیک اپ کروانے میں کیا حرج ہے، دیکھنے میں کیا حرج ہے، اسپیشلی اگر آپ کی ایک خاص عمر کے حصے میں ہیں جہاں کچھ چیزیں، کچھ بیماریاں ہمارے ساتھ ساتھ زندگی کا حصہ بننے لگتی ہیں۔ ویسے ضروری نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ہو، کچھ لوگ ماشاءاللہ بڑے صحت مند ہوتے ہیں، ہیلدی ہوتے ہیں، انہیں اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، لیکن جنرلی جو ہے نا، وہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ پہلے کہا جاتا تھا 50-60 سال، اب لائف سٹائل، سٹریس، پریشر، ڈائٹ، چیزیں ایسی ہو چکی ہیں کہ کہتے ہیں جی 35 سال کے بعد انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں جو بعد میں ایسی بیماریوں کا سبب بن جاتی ہیں، جس میں بلڈ پریشر عام بات ہے، ڈائبیٹک عام بات ہے، اور یہ حالات کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، موروثی بیماریاں ہوتی ہیں، خاندان میں موجود ہوتی ہیں اور خاندان سے ٹریول کر کے آپ کی طرف آتی ہیں۔ تو لیکن جب یہ چیز آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسی بیماری جو آپ کی فیملی میں تھی، فادر، مدر، کوئی نانی، دادی، ماما، چچا، ان کے ساتھ اگر ایسی تھی، تو پھر اس چیز کے بارے میں آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اگر خدا نخواستہ وہی انڈیکیشن، وہی پرابلم جو آپ کی فیملی میں تھے اگر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آلریڈی موجود تو تھیں، آپ کو سٹارٹ ہوئی تو وہ ٹریگر کر سکتی ہیں، وہ بڑھ سکتی ہیں۔ البتہ احتیاط کے ساتھ بڑی سے بڑی چیز بھی رک جاتی ہے۔ اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انسانی زندگی جو ہے نا، اس کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، زندگی، موت، یہ ساری چیزیں، میں اس پہ بات نہیں کرتا، بلکہ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ نا بڑی جلدی ذرا سی بیماری میں ہمت ہار جاتے ہیں۔ تو میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر کبھی کبھی کچھ ڈاکٹر بھی کہیں نا کہ یہ بس ایسی چیز ہے، چند دنوں کی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا۔ دعا، قوت فیصلہ، ول پاور، یہ ساری چیزیں، ایمان، اپنی کلیئرٹی، مزاج کی کلیئرٹی، ان کی وجہ سے زندگی میں لوگوں کو بہت بہترین زندگی، یعنی 10-10، 15-15 سال آگے تک جیتے میں نے دیکھا ہے، جن کو ڈاکٹر نے 6 ماہ اور 8 ماہ کا وقت دیا تھا۔ میری اپنی ایک کلائنٹ ہے، اس کو ڈاکٹر نے 6 مہینے کے لیے کہا تھا کہ جی آپ کا جو آلریڈی شی واز ہیونگ اے کینسر، بریسٹ کینسر اور لمف نوڈس وغیرہ کے کینسر تھے، تو یہ مجھے ان کی کال آئی تو میں نے کہا مجھے تو دکھائی نہیں دیتا، پازیٹیو تھنکنگ کیجیے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا، علاج کیجیے گا۔ وہ 6 ماہ سے آج 16-17 سال ہو گئے، ماشاءاللہ شی از ہیپی، ہیلدی۔ اس لیے یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ ہماری جسم جو ہے یہ ہماری سوچ اور روح کا محتاج ہے۔ جب کبھی کوئی ایسی چیز ملتی ہے تو کبھی بھی، یہ سب سے میں بات کرتا ہوں، کبھی بھی ڈس ہارٹ نہیں ہوتے، ویک نہیں ہوتے، بلکہ سیلف موٹیویشن اور سیلف کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں اسے ٹھیک کروں گا۔ میں خود اس طرح کی 2-3 چیزوں سے گزرا ہوں، میں نے اپنے آپ کو ٹھیک ہے، اس لیے یہ کانفیڈنس میرے ساتھ ہے۔
یہ تو خیر جنرل کوئی اسپیشلی خدا نخواستہ یہ ڈیٹیل ڈسکشن اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے آپ میں کوئی پرابلم دکھائی دیتا ہے، ویسے بات سے بات نکلی تو ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. جناب سروس کی بات ہو چکی تھی کہ اس میں بہتر تبدیلیاں چیزیں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اسی طرح یہ کہ کیپری کینین آپ کا سیکنڈ ہاؤس ہے، سیکنڈ ہاؤس کا جو لارڈ ہے وہ آپ کے فورتھ ہاؤس میں موجود ہے، وہ بھی اینٹی کلاک وائز ہے. تو یہاں پہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے اپنا گھر، چیزیں، رینوویشن، یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی کوئی پراپرٹی بیچنا چاہتے ہیں جو نہیں بک رہی، اس میں ڈیلے ہے. یہاں مشورہ یہ ہوگا کہ اگر پیسے کی ضرورت نہیں ہے تو ابھی یہ مناسب وقت نہیں ہے کسی چیز کو بیچنے کا. بہتر یہ ہوگا کہ کچھ دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے انتظار کر لیجیے گا. بچوں سے متعلق یہ ٹائم زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا ان سے کوئی خوشخبری، کوئی بہتری ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، ان کے رزلٹس، ان کے نتائج اچھے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر بچے باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی پروگرس ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور ویسے میں باہر پڑھنے سے بات سے مجھے یاد آیا آج کل دو ٹرینڈ ہے. ایک تو ایف ایس سی ایف اے کو چھوڑ کے او لیول، اے لیول، اور سیکنڈ یہ ہے کہ پاکستان سے باہر پڑھنا ہے. اگر تو باہر سے پڑھ کے پاکستان ہی آنا ہے تو پھر باہر پڑھنے کا فائدہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان میں جاب اپرچونٹی تو ہے نہیں. ہم چینل پہ میں دیکھتا ہوں ہزاروں کالز آتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جاب نہیں ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے. تو اس لیے ذرا سا دل دکھتا ہے. پیرنٹس کو کچھ بچے بہت پریشان کرتے ہیں کہ جی ہمیں باہر پڑھنا ہے، ہمیں باہر پڑھنا ہے. میں ان بہت سو کو سمجھاتا ہوں کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ کام واپس آ کے یہیں کام کریں گے تو یا تو ایکسٹراڈنری کوئی ایسی ایجوکیشن ہو، کوئی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ایسی اسپیشلٹی ہو، سارا کچھ ہو جو ہمارے ملک میں نہیں ہے، تب تو آپ کیجیے گا. ادروائز اتنا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کا ریٹرن بھی پاسبل نہ ہو 10-20 سال تک. تو یہ ایک تھوڑی سی صورتحال ہے. اس لیے اگر آپ ایسی کوئی خواہش رکھتے ہیں اور آپ بچے ہیں، جونیئر ہیں، نوجوان ہیں، تو ماں باپ کو زیادہ سٹریس میں نہ ڈائیے گا، یہ میری ریکویسٹ ہے. تو یہ جناب جنرلی ایک تھوڑی سی صورتحال اس ہفتے کے لیے. نیکسٹ ویک پھر حاضر ہوں گا آپ کے ستاروں کی چال لے کے. ہاں، لو اینڈ رومانس، محبت اور کمپینین شپ کے بارے میں بھی آپ لوگوں کی رائے آتی تھی، تو اس کے بارے میں بھی بات کیجیے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ بات تو ہے لیکن پھر بات یہاں سے نکلتی ہے تو بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. اس میں ابھی پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن اگر کسی کا کوئی اسپیسیفک کویشچن ہو، کوئی خاص اینگل سے وہ ڈسکس کریں، وہ پوائنٹ پوچھیں، تو میں اس کے اوپر ضرور آپ کے ساتھ بات کروں گا. البتہ ریلیشن شپ اور چیزیں بہتر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اگر پرانی کوئی رفٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کوئی شکوہ شکایت ہے اپنے پارٹنر سے، چیزوں سے، تو اس کو بھی بہتر اور اچھا کرنے کا وقت ہے. تو بہتری کی کوشش کسی بھی وقت کر لیں، اچھی ہی ہوتی ہے، نقصان نہیں ہوتا. خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے. رب رکھا.